اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب امن معاہدہ ہونے کے قریب ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اگر کوئی ایسی خدا نہ خواستہ اگر کوئی اگین ایسی ہیپننگ ہوتی ہے، یا ظاہر ہے ایران تو ایک کنٹری ہے اور کسی سے بھی اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو کیا اسی طرح اگین ایران اسی طرح محاصرہ کر سکتا ہے آبنائے ہرمز کا، اور ڈیفنس کے طور پہ استعمال کر سکے گا، کر پائے گا؟ دیکھیں، میں نے بتایا نا کہ ایران کو اس کی جغرافی یہ لیوریج دیتی ہے، تو یہ جغرافی اسی طرح رہنی ہے، اور ایران نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز نے بھی ادھر ہی رہنا ہے۔ تو ایران اس اسٹریٹ آف ہرمز کو دوران جنگ بھی یوز کرتا رہا ہے، اور جنگ کے بعد بھی یوز کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ ٹول لگاؤں گا، اس پہ ٹیکس لگاؤں گا، تو وہ کیوں کہتا ہے؟ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، میرے ایسٹس آپ نے فریز کیے ہوئے ہیں، میرے اندر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آنے دیتے، میرا تیل گیس بکنے نہیں دیتے ہیں اس ریٹ پہ جس ریٹ پہ دنیا میں بک رہا ہے، میرا سوئفٹ کوڈ آپ نے لمٹ کیا ہوا ہے، تو پھر میرے پاس ایک مستقل سورس آف ریونیو ہونا چاہیے جس سے میری اکانومی کو سپورٹ ملے، اور اسٹریٹ آف ہرمز وہ مستقل سورس آف ریونیو ہے جس کو دنیا نے استعمال کرنا ہے، اور ایران نے اگر اس سے ٹول لینا ہے یا ٹیکس لینا ہے تو مستقل ایک ریونیو اس کو جنریٹ ہوگا۔ اگر ایران کو کمپنسیٹ کر دیا جاتا ہے پیسوں میں کسی اور طرح سے، اس پہ سینکشنز ہٹا دی جاتی ہیں، یا اس کے ایسٹس انفریز کر دیے جاتے ہیں، یا اس میں کہ تیل گیس اسی قیمت پہ بکتا ہے جس قیمت پہ باقی دنیا میں بک رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ایران یہاں پہ ٹول ٹیکس لینے کا جو اس کا ایک کلیم ہے وہ اس سے میرا خیال ہے دستبردار ہو جائے گا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ آبنائے ہرمز ادھر ہی رہنی ہے، میں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، اور اگر کسی نے دوبارہ میرے اوپر جاہریت کی، میرے ساتھ ظلم زیادتی کی، تو پھر میرے لیے تو اس کو کنٹرول کرنا گھنٹوں کی بات ہے، میں دوبارہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ تو آپ کوئی لیجسلیشن کر لیں، آپ لیگلی آبنائے ہرمز ایران سے لے لیں، آپ ملٹری ایکشن کر کے کچھ کرنا چاہیں، میرا خیال ہے کہ ایران کا یہ لیوریج اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کا یہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، جو کہ اسے نیچرلی اس کو ملا ہوا ہے، اس کے پاس بھی ہے۔ اچھا سر، کچھ روز قبل پاکستان نیوی نے ایک بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور پاکستان نیوی ویسے ہی دنیا بھر میں بہت پروفیشنل ہے، اور میں نے تو نیوی کو، جیسے آپ نے نیوی میں بہت لمبا سرو کیا تو میں نے بھی بہت لمبا کور کیا، تو میرے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر تھی کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایک تو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ ہم نے تجربہ کیا، کامیاب تجربہ کیا، لیکن جب یہ سنا کہ پاکستان نیوی نے بیلسٹک میزائل کا، اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، اور یہ ہم نے خود میڈ ان پاکستان ہے، تو اس کو آپ بتائیے گا کہ یہ جو بیلسٹک میزائل ہے، اینٹی شپ بیلسٹک میزائل، اس کے کیا فیچرز ہیں، اور یہ اسپیسیفکلی جو ہم نے کامیاب تجربہ کیا تو اس میں جو فیچرز ہیں وہ کس طرح مختلف ہیں، منفرد ہیں، اور پاکستان کے نیول ایسٹس میں اس کا ایڈیشن جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب شپ کوئی سی میں جاتا ہے نا تو اس کو زیر سمندر، سطح سمندر اور فضا تینوں سے اس کو خطرہ ہوتا ہے، ہر جگہ سے اس کو تھریٹ آ سکتا ہے، زیر سمندر سب مرین سے کوئی ٹورپیڈو آ سکتا ہے، سطح سمندر سے اس پہ کوئی اور شپ اٹیک کر سکتا ہے، فضا سے جہاز اس پہ کر سکتے ہیں، ڈرونز اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں، تو ایک شپ کے پاس ہر چیز ہوتی ہے اپنے دفاع کے لیے، کہ وہ زیر سمندر بھی مارنے کی صلاحیت رکھے، سطح سمندر پہ بھی اور فضا پہ بھی۔ تو یہ جو میزائل ہے یہ بیسیکلی سطح پہ مارنے کے لیے ہے، یعنی اگر ہمارا کوئی شپ وہ سمجھتا ہے کہ دشمن کے کسی شپ سے اس کو تھریٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کو اٹیک کر سکتا ہے، تو اس کو سرفیس ٹو سرفیس میزائل کہتے ہیں، سرفیس ٹو سرفیس یعنی کہ سطح آپ سے سطح آپ پر۔ اب اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی خاص بات دیکھیں، سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ویپن سسٹم ہے۔ اچھا، آپ جب کسی اور سے کوئی ویپن سسٹم لیتے ہیں، بے شک آپ اس کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی کر لیں، لیکن اس کے ایک حد و خال ہے جس سے آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ اس کو زیادہ کوئی موڈیفائی نہیں کر سکتے اپنی ضرورت کے مطابق، آپ اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتے اپنے انوائرمنٹ کے اور اسٹریٹجی کے مطابق۔ لیکن جب ایک چیز آپ اپنی خود بناتے ہیں تو اس میں پھر آپ کے پاس مارجن بہت ہوتا ہے کہ آپ اس کی رینج چینج کر سکتے ہیں، اس کی گائیڈنس سسٹم چینج کر سکتے ہیں، اس کی ویٹ چینج کر سکتے ہیں جس سے وہ زیادہ بارودی مواد لے جانے کے قابل ہو سکے، اس کا پروپلشن سسٹم آپ چینج کر سکتے ہیں، اس کو آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنے مطابق۔ تو آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، جو آپ کے تھریٹ کے حساب سے آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے، آپ اس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا ویپن سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں خود سے، اور یہ
بہت کم ممالک دنیا میں کرتے ہیں، جس میں سے اب پاکستان ایک شامل ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے جو پاکستان نے لیا ہے. پچھلے کئی سال سے ہماری تینوں آرم فورسز میں یہ رواج ہے، یہ ایک ذہن ہے کہ ہم نے انڈیجنائزیشن کی طرف جانا ہے. خود پیداوار، اپنی جو پیداواری صلاحیت ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے تاکہ ہماری کسی کے اوپر ڈپینڈنس نہ رہے، ہم خود مختار ہوں، اور ہم پھر اپنا ڈیفنس سسٹم ایسا بنائیں کہ اس کو ہم ایوالو کر سکیں مزید اپنے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے حساب سے. تو میرا خیال ہے یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ جو ہم نے ابھی میزائل کا تجربہ کیا اینٹی شپ کا، اس طرز کے جو میزائل اور کن کنٹریز کے پاس ہیں؟ کیا بہت زیادہ ہیں یا بہت لمیٹڈ ہیں؟ نہیں دیکھیں، بناتے تو بہت کم لوگ ہیں اس میں. امریکنز ہیں، چائنیز ہیں، برٹش ہیں، فرینچ ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو یہ اپنے اس قسم کے، رشینز ہیں، میزائل بناتے ہیں. اور باقی کنٹریز جو ہیں وہ یا تو ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں یا ان سے یہ چیزیں لیتے ہیں. تو اگر آپ اپنا یہ بنا رہے ہیں تو آپ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں ان کنٹریز سے، آپ کی ڈپینڈنس ان پہ ختم ہو گئی ہے. اور یہ ویپن سسٹم میں ڈپینڈنس ختم ہونا یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے. اچھا، ہنگلور کلاس جو سب میرینز ہیں وہ لانچ کر دی گئی تھی، اور پاکستان کے لیے وہ کتنی ضروری ہیں، کب تک آئیں گی، اس کی کوئی 8 انگور کلاس سب مرینز ہم نے لینی ہے. جی. اور چائنا سے 4 چائنا میں بنیں گی، 4 پاکستان میں بنیں گی، اور انشاءاللہ اس سال سے یہ آنا شروع ہو جائیں گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ 8 سبمرینز کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً آپ 6 سبمرین ایک ٹائم پہ آپ سی میں رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ اپنا ایریا دیکھیں کہ جو ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے، جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ایلیمنٹس ہیں یا ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہاں ہونے چاہیے، تو اس کے حساب سے ہماری یہ جو استعداد ہے یہ بہت زیادہ کئی گنا بڑھ جائے گی. سبمرین کے بارے میں ایک مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، سبمرین 1 ہو یا سبمرین 10 ہو، اس کا خوف اتنا ہی ہوتا ہے. اگر کسی جہاز کو یہ پتا ہے کہ جہاں میں پھر رہا ہوں یہاں آس پاس کوئی سبمرین ہے، تو وہ جب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس کو ڈھونڈ نہیں لے گا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 6 سبمرین آپ کے علاقے میں پھر رہی ہوں مختلف جگہوں پہ اور یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو دشمن کا کیا حال ہوگا. ہاں، میں فیصل صاحب آپ سے جو ہے وہ سب مرین کے بارے میں جاننا چاہوں گا. اور کیونکہ آج ہم پورے ملک میں جب ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ تصور بھی کرتے ہیں کہ آپ ایک ایسی جو ہے وہ شپ کے اندر ہیں، سب میرین کے اندر ہیں جو کہ انڈر واٹر ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے. کہ وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جسٹ آپ اسکوبا ڈائیونگ کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایک خوف سا ہوتا ہے کہ آپ بالکل اندر ہیں، اوپر سے کچھ نہیں، آپ ڈسکنیکٹ ہیں. تو چونکہ ہمارے جو پاکستان نیوی کے جوان ہیں، افسران ہیں، وہ سب مرین کے اندر ہر وقت جو ہے ڈیوٹی پر مامور ہوتے ہیں، تو اندر ٹریننگ کیسی ہوتی ہے سب مرینز کے لیے اور اندر کا کیسا ہوتا ہے ماحول، اس کو اگر آپ بتائیں. دیکھیں، یہ کمرہ ہے نا بند، تو آپ اس کمرے میں بند ہیں مہینوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کو کیسا فیل ہوگا. پھر ایک چیز کا اندازہ یہ لگائیں آپ کہ جب سمندر میں آپ اندر جاتے ہیں نا تو ہر 10 میٹر پہ ایک بار پریشر بڑھ جاتا ہے. یعنی جتنا اس وقت آپ کے اوپر زمین کے اوپر پریشر ہے، جب آپ 10 میٹر سمندر میں جائیں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گا. جب آپ 20 میٹر جائیں گے تو 1 گنا اور بڑھ جائے گا. تو یہ فیل کیسا ہوگا؟ تو اگر آپ نیچے جاتے رہیں گے تو پریشر اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ آپ کی باڈی پچک جائے گی. ٹھیک ہے جی. اب سبمرین تو جاتی ہے مطلب کئی دسیوں میٹر، یعنی 40 50 60 70 میٹر نیچے جاتی ہے. تو کیسے مینٹین کرتی ہے پریشر؟ تو سبمرین کے اندر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ باہر والے پریشر سے زیادہ رکھا جاتا ہے تاکہ باہر والا پریشر اس کو کمپریس نہ کر سکے. اگر آپ کا اندر کا پریشر لیک ہو گیا تو آپ کی سبمرین پچک جائے گی، بالکل منٹ سیکنڈز میں پچک جائے گی، اتنا پریشر باہر ہوتا ہے اس کے. اب آپ سوچیں کہ آپ اس کمرے میں بند ہیں اور آپ سمندر کے اندر ہیں اور باہر اتنا پریشر ہے کہ اگر آپ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے یا آپ کی سبمرین میں ایک کریک آ جائے گا تو آپ سیکنڈز میں پچک جائیں گے اور اسی میں آپ سبمرین کے ساتھ ہی آپ چلے جائیں گے. یہ خوف آپ کے ذہن میں ہے اور پھر آپ نے اپنا کام کرنا ہے، دشمن سے لڑائی کرنی ہے، کئی 100 میل اپنے ہوم بیس سے، اپنے وطن سے دور ہونا ہے، کئی مہینے اس میں گزارنے ہیں.
تو یہ سب ایک بہت مشکل عمل ہے جس کی ایک بہت سخت ٹریننگ کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی اور ایک وہ جذبہ چاہیے ہوتا ہے کہ جو ہمارے تمام فورسز کے جو جوان ہیں جن کے پاس ہوتا ہے. ہم اکثر جب وہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بارڈر سائٹ پر بھی میں گیا تھا رینجرز کے ساتھ ہمارا, تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اگر ہم تھر بارڈر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی میں یہی سوال کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ شہر سے دور, اتنا دور, یہاں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے, یہاں اس طرح ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے, اس طرح سہولتیں نہیں ہیں جو ہمیں ہوتی ہیں. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. سب مرین تو بہت جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. اور بہت انٹرسٹنگ رہا. مائنز جو کہ ایران نے آپ نے ہرمز میں بچھائی ہوئی ہیں, بارودی مائنز, اس کے بارے میں امریکی صدر بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران کی مدد سے ان کو صاف کریں گے. تو ان کی کیٹیگریز کے اوپر فیصل صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا جو کہ ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے بھی انفارمیٹیو ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.